السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں جی؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ہمارا باب یہ چل رہا تھا کہ بیماری کی حالت میں اگر شوہر طلاق دے تو اس صورت میں عدت کے دوران ہی شوہر کا انتقال ہو جائے تو کیا اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو اس کے متعلق جو ہے احکامات چل رہے تھے۔ تو کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ شوہر نے اس کو طلاق کس صورت میں دی ہے۔ اگر ایسی حالت میں دی ہے کہ اس کا مرنا یقینی ہے تو پھر اس صورت میں یہی سمجھا جائے گا کہ بیوی کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، وراثت سے محروم کرنا چاہتا ہے۔ تو جہاں پر مرنا یقینی تھا تو اس صورت میں وراثت میں سے اس کو حصہ دیا جائے گا، اور جہاں پر مرنا یقینی نہیں تھا تو اس صورت میں اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، آج کا جو مسئلہ ہے یہ مسئلہ بھی اسی طرح کا ہے جس طرح کل تھا۔ تو آج ہم نے شروع کرنا ہے وَإِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِامْرَأَتِهِ وَهُوَ صَحِيحٌ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ أَوْ دَخَلْتِ الدَّارِ۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی سے کہا تندرستی کی حالت میں، وَهُوَ صَحِيحٌ، وہ ٹھیک ٹھاک تھا، إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ، کہ جب مہینے کا پہلا دن آئے گا، رأس ابتدا، یعنی اگلا مہینہ جب شروع ہوگا یا چاند رات آئے گی اس وقت، یا اذا دخلت الدار، تو گھر میں داخل ہوئی اس وقت، او اذا صلی فلان الظہر، فلاں آدمی ظہر کی نماز پڑھ لے، اور چوتھی صورت ہے اذا دخل فلان الدار، کہ اگر فلاں آدمی گھر میں داخل ہو گیا، فانت طالق، تو ان چاروں صورتوں میں تجھے طلاق ہے۔ شوہر نے اس طرح کے چار جملے بول دیے تو فکانت هذه الاشیاء والزوج مریض لم ترث، کہ یہ چیزیں وجود میں آئی اس حال میں شوہر جو ہے وہ بیمار تھا۔ ایک مائک بند کر لیں۔ جی تو کہتے ہیں کہ چاروں صورتیں یا چاروں شرائط اس حالت میں پائی گئی کہ شوہر جو ہے وہ مرض الموت کے اندر تھا، تو فرماتے ہیں لم ترث، کہ وراثت میں سے اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ اگر تندرستی کی حالت میں اس نے اس طرح طلاق کو معلق کیا، وَإِنْ كَانَ الْقَوْلُ فِي الْمَرَضِ وَرِثَتْ، لیکن اگر شوہر نے یہ جملے بیماری کی حالت میں بولے تھے، شوہر مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، اس وقت اس نے طلاق کو معلق کیا تو وہ بیوی وارث بنے گی، الا فی قولہ اذا دخلت الدار، لیکن جو یہ تیسری صورت ہے، بلکہ دوسری صورت اذا دخلت الدار فانت طالق، اس صورت میں وراثت نہیں ملے گی، باقی صورتوں میں وراثت ملے گی۔ تو یہاں پر یہ چار صورتیں بن گئی ہیں، یہاں پر تو مبہم ہے، لیکن آگے جو عبارت ہے اسی عبارت کے اندر ان چاروں صورتوں میں سے ہر ایک کی تشریح کریں گے۔ ان چار صورتوں میں سے پھر ہر ایک کی دو دو صورتیں بنتی ہیں، تو وہ آگے بیان کر رہے ہیں وَهَذَا عَلَى وُجُوهٍ، یہ مسئلہ جو ہے کئی صورتوں کے اوپر ہے، اس کی کئی صورتیں بنتی ہیں۔ اما ان يعلق الطلاق بمجيء الوقت، کہ طلاق کو شوہر معلق کرے گا کسی وقت کے آنے پر، جی اگر مہینہ جو ہے جب اگلا مہینہ شروع ہوگا تجھے طلاق ہے، وقت کے آنے پر معلق کر دیا، او بفعل الاجنبی، یا اجنبی آدمی کے فعل پر معلق کر دیا، جی فلاں آدمی اگر گھر میں داخل ہو گیا تو تجھے طلاق ہے۔ تیسری صورت بفعل نفسہ، شوہر اپنے کسی کام پر طلاق کو معلق کر دے، اگر میں نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے۔ اور چوتھی صورت بفعل المرأة، عورت کے کسی کام پر معلق کر دے کہ اگر تو نے یہ کام کیا، تو گھر میں داخل ہوئی تو تجھے طلاق ہے۔ تو یہ چار صورتیں بن گئی، پہلی ہے وقت کے ساتھ معلق کریں، دوسری
اجنبی آدمی کے فعل پر معلق کرے، تیسری ہے شوہر اپنے کسی فعل پر معلق کرے، اور چوتھی ہے بیوی کے کسی فعل پر معلق کرے۔ تو فرماتے ہیں وَكُلُّ وَجْهٍ عَلَى وَجْهٍ، یہ چار صورتیں ہیں، ان چار صورتوں میں سے ہر ایک کی پھر آگے دو صورتیں بنتی ہیں۔ دو صورتیں وہی ہیں جو پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اما ان کان التعلیق فی الصحۃ والشرط فی المرض او کلاہما فی المرض، تعلیق جو ہے وہ صحت کے زمانے میں ہوگی، یعنی جس وقت شوہر نے یہ جملہ بولا تھا وہ صحت کا زمانہ تھا، لیکن شرط پائے گی تو شوہر بیماری کے اندر مبتلا ہو چکا تھا، مرض الموت میں، یا تعلیق اور شرط یہ دونوں مرض کے زمانے میں پائے گئے۔ تو اب یہ کل 8 صورتیں بن گئی ہیں، اب ان میں سے ہر ایک کا جو ہے آگے حکم بیان کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ تو فرماتے ہیں اما الوجہان الاولان، جو پہلی دو صورتیں ہیں، پہلی دو صورتیں کون سی تھی؟ بمجیء الوقت یا بفعل الاجنبی، کہ وقت آنے پر طلاق کو معلق کر دیا، کسی اجنبی آدمی کے فعل پر طلاق کو معلق کر دیا۔ تو فرماتے ہیں اما الوجہان الاولان، بہرحال پہلی دو صورتیں، اب وہ صورتوں کی وضاحت بھی خود کر رہے ہیں۔ وَهُوَ مَا إِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ بِمَجِيءِ الْوَقْتِ، وہ یہ کہ جب تعلیق جو ہے وقت کے آنے پر ہو، کہ جب اگلا مہینہ شروع ہوگا تو تجھے طلاق ہے۔ بِأَنْ قَالَ إِذَا جَاءَ رَأْسُ الشَّهْرِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، کہ جب مہینہ شروع ہوگا تو تجھے طلاق ہے، یہ پہلی صورت ہوگی۔ او بفعل الاجنبی، یہ دوسری صورت ہے کہ طلاق کو معلق کر دیا کسی اجنبی آدمی کے کام پر، مثلا یوں کہا اذا دخل فلان الدار او صلی فلان الظہر، کہ فلاں آدمی گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق، فلاں آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے۔ اچھا، تو یہ دو صورتیں ہوں گی۔ اب فرماتے ہیں وکان تعلیق و شرط فی المرض، اب شوہر نے تعلیق بھی مرض کے زمانے میں کی اور یہ شرط بھی مرض کے زمانے میں ہی پائی گئی، ٹھیک ہے۔ فلاح المیراث، تو اس کو میراث ملے گی، کیوں؟ لأن القصد الى الفرار قد تحقق، کیونکہ جو فرار کا قصد ہے وہ ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں؟ بمباشرت التعلیق فی حال، ایسے حالت میں تعلیق کو انجام دینے کی وجہ سے تعلق حقها بمالہ، جس صورت میں عورت کا حق شوہر کے مال میں متعلق ہو چکا تھا۔ جب شوہر مرض الموت میں مبتلا ہو چکا ہے، جہاں پر مرنا یقینی ہے، جو مسئلہ ہم نے کل پڑھے تھے، جہاں پر مرنا یقینی ہے تو وہاں پر بیوی کا حق اس کے مال میں متعلق ہو جاتا ہے۔ یہاں پر مرض الموت کے اندر مبتلا ہے تو بیوی کا حق جو ہے وہ متعلق ہو چکا تھا شوہر کے مال کے ساتھ، اب شوہر طلاق دے کر اس کو جو ہے میراث سے محروم کرنا چاہتا ہے، تو یہاں پر اس کے ارادے کو رد کر دیا جائے گا اور بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ تھا اگر اس نے بیماری کے زمانے میں تعلیق کی۔ وَإِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، اگر شوہر نے تعلیق کی صحت کے زمانے میں، تعلیق جس وقت یہ جملہ بولا انت طالق اذا دخل فلان الدار، کہ فلاں آدمی گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق ہے، اس وقت وہ تندرست تھا، لیکن جب شرط پائی گئی، ٹھیک ہے، فلاں آدمی گھر میں داخل ہوا، اس وقت داخل ہوا جب یہ آدمی مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، تو فرماتے ہیں اس صورت میں لم تریث، اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، کیونکہ تعلیق کے زمانے کا اعتبار ہے۔ اچھا جی، آگے جو ہے اس میں امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کا اختلاف ہے، وہ فرماتے ہیں تارثو، کہ اس صورت میں بھی وہ وارث ہوگی، کیوں؟ لأن المعلق بالشرط ينزل عند وجود الشرط كالمنجز، کیونکہ جس چیز کو شرط پر معلق کر دیا جائے وہ شرط کے پائے جانے کے وقت ہی وجود میں آتی ہے۔ اب یہاں پر طلاق کو اس نے معلق کر دیا تھا کہ فلاں آدمی اگر گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق ہے، تو جب فلاں آدمی گھر میں داخل ہوگا تو یہ طلاق اسی وقت واقع ہو رہی ہے۔ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت شوہر طلاق واقع کر رہا ہے اور اسی وقت طلاق واقع ہو رہی ہے۔ فکانہ ایقان، اور جب یہ شرط پائی جا رہی ہے تو شوہر مرض الموت کے اندر مبتلا تھا، گویا کہ اس نے مرض الموت میں طلاق دی ہے۔ مرض الموت میں طلاق دینے کی وجہ سے ہم پڑھ چکے ہیں کہ وراثت میں سے اس کو حصہ ملتا ہے، لیکن ہمارے نزدیک جو ہے تعلیق کا اعتبار ہے، ہمارے نزدیک تعلیق کا اعتبار ہے۔ ہماری دلیل کیا ہے؟ وَلَنَا أَنَّ التَّعْلِيقَ السَّابِقَ يَصِيرُ تَطْلِيقًا عِنْدَ الشَّرْطِ حُكْمًا، کہ جو تعلیق سابق ہے وہ طلاق بن جاتی ہے شرط پائے جانے کے وقت حکمی طور پر، حقیقتاً اس وقت طلاق نہیں دے رہا۔ جب فلاں آدمی، اس شوہر نے کہا نا اگر فلاں آدمی گھر میں داخل ہوا تو تجھے طلاق ہے، تو جب فلاں آدمی گھر میں داخل ہوگا
حکمی طور پر تو اسی وقت طلاق واقع ہو رہی ہے، لیکن حقیقت میں طلاق اس وقت واقع نہیں، حقیقت میں طلاق پہلے ہی شوہر دے چکا ہے، حقیقت میں طلاق پہلے ہی شوہر دے چکا ہے۔ یہاں پر اب اس کا اب طلاق دینے کا ارادہ معتبر نہیں ہے، بلکہ جب اس نے تعلیق کیا تھا وہ والا ارادہ معتبر ہے۔ تو فرماتے ہیں یہاں پر جب شوہر کا قصد ہی نہیں پایا جا رہا، کیونکہ وہ فلاں آدمی کے گھر میں بیماری کی حالت میں داخل ہو گئے تو شوہر کا قصد نہیں پایا جا رہا، تو فرماتے ہیں جب یہ اس کا قصد نہیں ہے، ولا ظلم الا عن قصد، جب کسی پر ظلم کیا جاتا ہے تو قصد سے کیا جاتا ہے، یہاں پر شوہر کا طلاق دینے کا ارادہ ہی نہیں ہے، قصد ہی نہیں ہے، تو لہذا یہاں پر نقصان پہنچانے کا جب ارادہ نہیں کیا تو اس کو وراثت میں سے حصہ بھی نہیں ملے گا۔ اچھا جی، آگے فرماتے ہیں فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ، جو تیسری صورت ہے، تیسری صورت جس میں شوہر نے کہا کہ اگر میں گھر میں داخل ہوا، اگر میں نے یہ کام کیا تو تجھے طلاق ہے، شوہر اپنے کسی کام پر بیوی کے طلاق کو معلق کر دے، تو اس کے بتا رہے ہیں فَأَمَّا الْوَجْهُ الثَّالِثُ، بہرحال جو تیسری صورت ہے وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِ نَفْسِهِ، جس صورت میں شوہر طلاق کو اپنے کسی فعل پر معلق کر دے، تو اس کے بارے میں حکم بیان کر رہے ہیں فَسَوَاءٌ كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، تو اس میں برابر ہے، تعلیق جو ہے وہ صحت کے زمانے میں ہے، شرط فی المرض، شرط مرض کے زمانے میں پائی جا رہی ہے، او کانا فی المرض، یا دونوں صورتیں تعلیق اور شرط یہ دونوں مرض کی حالت میں پائی جا رہی ہیں، والفعل مما له منه بد، اور فعل کوئی ایسا کام تھا جس سے اس کو کوئی چارہ کار بھی ہو جو اس کے لیے ضروری نہ ہو، او لا بد له منه، یا اس کے لیے ضروری ہو، فیسیر فارا، تو کہتے ہیں چاروں صورتوں کے اندر یہ فار کہلائے گا، بیوی کو نقصان پہنچانے والا کہلائے گا۔ اچھا یہ چار صورتیں چار، پہلی صورت یہ تھی کہ تعلیق صحت کے زمانے میں اور شرط بیماری کے زمانے میں، دوسری صورت تعلیق اور شرط دونوں بیماری کے زمانے میں، اور تیسری صورت یہ ہے کہ ایسے فعل پر طلاق کو معلق کیا جو کرنا ضروری نہیں تھا، کہ اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کی تو تجھے طلاق، اب اس آدمی سے بات کرنا ضروری نہیں ہے تو اس پر طلاق کو معلق کر دے، یا ایسے کام پر طلاق کو معلق کرے جو اس کے لیے کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، مثلا نماز کے اوپر معلق کر دے، جی اگر میں نے ظہر کی نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے، تو ان چاروں صورتوں کے اندر کیا حکم ہے، یسیر فارن، شوہر جو ہے وہ فار سمجھا جائے گا، بیوی کو نقصان پہنچانے والا سمجھا جائے گا، لی وجودی قصد الابطال، ابطال کے قصد کے پائے جانے کی وجہ سے، اما بالتعلیق، یہاں پر شوہر جو ہے بیوی کی وراثت کو باطل کر رہا ہے، یا تو تعلیق کر کے اس نے باطل کی ہے، ٹھیک ہے، شوہر نے بیوی کی وراثت سے کس طرح محروم کیا، اما بالتعلیق، یا تو اس نے تعلیق کر کے اس کو محروم کر دیا، او بمباشرت الشرط فی المرض، یا شرط جو ہے مرض کے زمانے میں شرط کو پورا، جب شوہر نے خود ہی کہا نا اگر میں نے فلاں آدمی سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، اب بات یہ خود اپنے مرض کے زمانے میں کر رہا ہے، اس کو پتہ بھی ہے کہ اگر میں نے بات کی تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن اس کے باوجود خود مرض کے زمانے میں جو ہے فلاں آدمی سے بات کر رہا ہے، تو اس میں شوہر کا اپنا قصد پایا جا رہا ہے، اور جہاں پر قصد ہو وہاں پر یہ ظالم بن جاتا ہے، اور ظالم کا جو ارادہ ہے وہ معتبر نہیں مانا جاتا، اس لیے یہاں پر اس کی جو طلاق ہے، طلاق تو واقع ہو جائے گی، لیکن اس کا جو قصد تھا بیوی کو وراثت سے محروم کرنے کا وہ معتبر نہیں ہوگا، بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مِّن فِعْلِ الشَّرْطِ بُدٌّ، اگر اس نے جو دوسری صورت ہے نا، اگر اس نے نماز پر طلاق کو معلق کیا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے، تو اس کا بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر نماز پڑھنا تو اس کے لیے ضروری تھا، لیکن اس نے اس تعلیق ہی کیوں کی، کہ تعلیق نہ کرتا کوئی اور تعلیق کر دیتا، نماز کے اوپر اس نے تعلیق کیوں کی، فَيُرَدُّ تَصَرُّفُهُ دَفْعًا لِلضَّرَرِ عَنْهَا، تو اس کے تصرف کو رد کر دیا جائے گا عورت سے نقصان کو ختم کرنے کے لیے۔ وَأَمَّا الْوَجْهُ الرَّابِعُ، چوتھی صورت جس میں شوہر نے کہا تھا کہ اگر تو یہ کام کرے تو تجھے طلاق ہے، بیوی کے کسی کام پر طلاق کو معلق کیا، وَهُوَ مَا إِذَا عَلَّقَهُ بِفِعْلِهَا، ٹھیک ہے، بیوی کے کسی کام پر طلاق کو معلق کر دیا، تو اس صورت میں تھوڑی تفصیل ہے، تو کہتے ہیں إِنْ كَانَ التَّعْلِيقُ وَالشَّرْطُ فِي الْمَرَضِ،
تعلیق اور شرط یہ دونوں مرض کے زمانے میں، شوہر نے تعلیق بھی مرض کے زمانے میں کی اور شرط بھی مرض کے زمانے میں ہی پائی گئی۔ والفعل مما لها منه بد، اور فعل بھی ایسا تھا جو اس کے لیے ضروری نہیں تھا، مثلاً کا کلام زید کہ تو نے اگر زید سے بات کی تو تجھے طلاق، زید ایک اجنبی آدمی ہے، اس سے بات کرنا ضروری نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں لم ترث، تو اس صورت میں اگر اس عورت نے زید سے بات کر لی تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا۔ کیوں؟ لأنها راضیۃ بذلک، کیونکہ وہ خود اس پر راضی ہے۔ شوہر نے کہا نا تو نے اگر زید سے بات کی تو تجھے طلاق ہے، اب بیوی کو پتہ ہے کہ میں بات کروں گی مجھے طلاق پڑ جائے گی، وراثت بھی نہیں ملے گی، اس کے باوجود بیوی اپنی مرضی سے جا کر اس سے بات کر رہی ہے، تو اسے یہی سمجھا جائے گا بیوی وراثت نہ لینے پر راضی ہو چکی، اس لیے تو جا کر اس سے بات کی ہے، لہذا اس صورت میں اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا۔ یہ تو تھا جو کام اس کے لیے ضروری نہ ہو، اس پر معلق کیا۔ وَإِنْ كَانَ الْفِعْلُ لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، اگر فعل اس کے لیے ضروری ہے، اکل تام، اگر تم نے کھانا کھایا تو تجھے طلاق، صلاۃ ظہر اگر تو نے کلام الابوین، اگر تو نے اپنے ماں باپ سے بات کی تو تجھے طلاق۔ یہ تینوں کام ایسے ہیں جن کا کرنا ضروری ہے، کھانا نہیں کھائے گی تو مر جائے گی، نماز نہیں پڑھے گی تو آخرت کا نقصان ہے، اسی طرح والدین سے بات نہ کرے تو اس میں بھی آخرت کا نقصان ہے۔ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ وراثت بنے گی، کیوں؟ لأنها مضطرۃ فی المباشرۃ، کیونکہ وہ یہ کام کرنے میں مجبور ہے۔ کیوں مجبور ہے؟ لما لها فی الامتناع، کیونکہ اگر وہ یہ کام نہ کرے من خوف الہلاکی، تو ہلاکت کا اندیشہ ہے، فی الدنیا، یا تو دنیا کے اندر ہلاکت ہو جائے گی کھانا نہ کھانے کی صورت میں، او فی العقبہ، یہ دنیا میں تو نہیں آخرت میں ہوگی، اگر ظہر کی نماز نہ پڑھے والدین سے بات نہ کرے تو آخرت میں اس کی ہلاکت یقینی ہے۔ تو یہاں پر عورت یہ کام کرنے پر مجبور ہے، ٹھیک ہے، تو یہ کام اپنی رضامندی سے نہیں کر رہی، ولا رضا مع الافتراء، مجبوری کے ساتھ رضامندی جمع نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر جو عورت نماز پڑھ رہی ہے طلاق تو واقع ہو جائے گی لیکن وراثت سے محروم نہیں ہوگی، کیونکہ یہاں پر ایسا کام تھا جو کرنا اس کے لیے ضروری تھا اس کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں چونکہ شوہر خود اس کو محروم کرنا چاہتا تھا، لیکن ایسے کام پر طلاق کو معلق کر دیا جو کرنا ہر حال میں ضروری تھا، تو اس میں یہ بات ہمیں پتہ چل گئی کہ شوہر کے ذہن میں یہی تھا کہ یہ تو نماز چھوڑتی نہیں ہے، لہذا میں نماز پر ہی معلق کر دیتا ہوں تاکہ یہ نماز پڑھے گی تو طلاق بھی واقع ہو جائے گی اور وراثت میں سے بھی اس کو حصہ نہیں ملے گا۔ تو شوہر میں یہاں پر ظلم کا ارادہ پایا جا رہا ہے، شوہر کی طرف سے ظلم کا قصد پایا جا رہا ہے، تو اس کو رد کر دیا جائے گا اور بیوی کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ یہ تو تھا جب تعلیق اور شرط دونوں مرض کے زمانے میں ہوں۔ دوسری صورت وَأَمَّا إِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ فِي الصِّحَّةِ، تعلیق جو ہے صحت کے زمانے میں، والشرط فی المرض، اور شرط مرض کے زمانے میں، ان کان الفعل مما لها منه بد، اگر یہ ایسا کام تھا جو ضروری نہ ہو، فلا اشکال انه لا میراث له، تو اس کو میراث نہیں ملے گی، یہ بات بالکل واضح ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ جی شوہر نے صحت کے زمانے میں کہا جی اگر تو نے نا فلاں آدمی سے بات کی تو تجھے طلاق، اس نے بات کر لی، ٹھیک، تو اس میں عورت اپنی رضامندی سے اس آدمی سے بات کی ہے تو وہ خود وراثت سے محروم ہو جائے گی، وراثت نہیں ملے گی۔ وَإِنْ كَانَ مِمَّا لَا بُدَّ لَهَا مِنْهُ، اگر ایسے کام پر طلاق کو معلق کیا جو کرنا اس کے لیے ضروری تھا، فَكَذَلِكَ الْجَوَابُ عِنْدَ مُحَمَّد وَهُوَ قَوْلُ زُفَّرْ رحمهم اللہ، تو اس صورت میں بھی اس کو وراثت نہیں ملے گی، امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ شوہر نے صحت کے زمانے میں کہا کہ اگر تو نے نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد شوہر جو مرض الموت میں مبتلا ہو گیا، نماز کا وقت آیا تو بیوی نے نماز پڑھ لی، طلاق تو واقع ہوگی، اب اس کو میراث ملے گی یا نہیں ملے گی؟ تو اس میں امام محمد اور امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کو میراث نہیں ملے گی، کیوں؟ لأن من الزوج سنن، کیونکہ شوہر کی طرف سے اب کوئی عمل نہیں پایا جا رہا، بعد ما تعلق حقها بماله، جبکہ بیوی کا حق شوہر کے مال میں ثابت ہو گیا تھا۔ یہاں پر جو تعلیق ہے صحت کے زمانے میں ہے اور بیوی کا حق متعلق ہوا ہے شوہر جب مرض الموت میں مبتلا ہو۔ مرض الموت میں تو شوہر نے کچھ بھی نہیں کیا، مرض الموت میں تو شوہر نے کچھ بھی نہیں کیا، جو کچھ کیا ہے صحت کے زمانے میں کیا ہے، لہذا یہاں پر مرض الموت میں نہیں کیا، تو یہاں پر ظلم کا ارادہ بھی نہیں پایا جا رہا، تو اس کو وراثت میں سے کچھ بھی نہیں دیا جائے گا، جبکہ شیخین فرماتے ہیں کہ اس کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا۔ وعند ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ،
جبکہ امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تاریسو کہ اس کو وراثت ملے گی. کیوں ملے گی؟ لأن الزوج الجأها الى المباشرة، کیونکہ شوہر نے بیوی کو مجبور کیا ہے وہ کام کرنے پر. ٹھیک ہے، ہاں تو نے اگر ظہر کی نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے. اب یہاں پر شوہر نماز تو وہ نہیں چھوڑ سکتی، نماز تو نہیں چھوڑ سکتی، تو گویا کہ شوہر نے جان بوجھ کر ایسی شرط لگائی ہے اور اس کو مجبور کیا ہے تو نماز پڑھ تاکہ تجھے وراثت نہ ملے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر ظلم کا ارادہ پایا جا رہا ہے. فَيَنْتَقِلُ الْفِعْلُ إِلَيْهِ، تو اب یہ جو عورت کا جو فعل ہے، عورت کا نماز پڑھنا، یہ شوہر کی طرف منسوب ہو جائے گا. گویا کہ شوہر نے نماز پڑھی ہے. كَأَنَّهَا آلَةٌ لَهُ، گویا کہ بیوی تو اس کا صرف ایک آلہ کار ہے. کما فی الاکراہ، جیسا کہ اکراہ کے اندر ہوتا ہے. اکراہ کہتے ہیں زبردستی ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو بندوق پکڑی، تو نے اس آدمی کو مارنا ہے. دوسرا آدمی مارنے پر راضی نہیں ہے، لیکن پہلا آدمی مجبور کر رہا ہے تو اس کو مار ورنہ میں تجھے مار دوں گا. تو دوسرے آدمی نے تیسرے کو مار دیا، تو اب جو درمیان میں دوسرا آدمی یہ صرف ایک آلہ ہے. جو اس نے قتل کیا ہے تیسرے آدمی کو، اس کی نسبت اس دوسرے کی طرف نہیں کی جائے گی، بلکہ جو پہلا ہے جس نے اس کو مجبور کیا ہے دوسرے آدمی کو قتل کرنے پر، اس کی طرف کی جائے گی. دیت وغیرہ لی جائے گی یا قصاص لیا جائے گا تو پہلے آدمی سے لیا جائے گا. جو درمیان والا ہے وہ تو صرف ایک آلہ کار ہے. تو اسی طرح یہاں پر جب شوہر نے کہا کہ تو نے اگر نماز پڑھی تو تجھے طلاق ہے، یہاں پر شوہر بیوی کو مجبور کر رہا ہے کہ نماز نہ پڑھ، نماز پڑھے گی تو تجھے طلاق ہے. تو یہاں پر بیوی نماز تو نہیں چھوڑ سکتی، تو یوں سمجھا جائے گا کہ یہ نماز جو ہے وہ شوہر نے ہی پڑھی ہے، نماز شوہر نے ہی پڑھی ہے، اور بیوی جو ہے اس کی وجہ سے وراثت سے محروم نہیں ہوگی. بیوی کو اس کی وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. یہاں تک یہ مسئلہ سمجھ آ گیا آپ حضرات کو؟ جی حضرت جی. ٹھیک ہو گیا. اچھا آگے فرماتے ہیں وَإِذَا طَلَّقَهَا ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ، شوہر نے 3 طلاقیں دی بیماری کی حالت میں. ثم صح، طلاقیں دینے کے بعد وہ ٹھیک ہو گیا. ثم مات، ٹھیک ہونے کے بعد پھر مرا. لم ترث، تو اس صورت میں وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا. شیخ صاحب مائک بند کر لیں. تو اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں ملے گا، جبکہ امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کو وراثت میں سے حصہ ملے گا. لأنه قصد الفرار، امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم اس کی حالت دیکھیں گے، اس نے طلاق کس حالت میں دی ہے. طلاق تو اس نے مرض کی حالت میں دی ہے، اور یہ عدت کے دوران ہی مر چکا ہے. اور ہم پیچھے پڑ چکے ہیں کہ اگر بیماری کی حالت میں طلاق ہے تو بیماری کی حالت میں تو حق جو ہے بیوی کا شوہر کے مال میں متعلق ہو جاتا ہے، اور عدت کے دوران ہی وہ مر بھی چکا ہے، لہذا یہاں پر اس کو وراثت میں سے حصہ دیا جائے گا. جبکہ ہمارے نزدیک جو ہے اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. کیوں؟ ولیکننا نقول، ہم یہ کہتے ہیں المرض اذا تعقبہ برء، بیماری کے بعد جب شفا آ جائے فہو بمنزلۃ الصحۃ، تو وہ ساری کی ساری بیماری صحت کے بمنزلہ ہو جاتی ہے. کیوں؟ لأنہ ینعدم به مرض الموت، کیونکہ اس سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ مرض جو تھا یہ مرض الموت نہیں تھا. جب وہ بیماری کے بعد ٹھیک ہو چکا ہے، ٹھیک ہے تندرست ہو چکا ہے، تو ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ جو بیماری تھی نا یہ مرض الموت نہیں تھا، کیونکہ مرض الموت کے اندر تو شفا نہیں ملتی، اور بیوی کا حق جو متعلق ہوتا ہے وہ تو مرض الموت کے اندر متعلق ہوتا ہے. فتبینت، یہ بات واضح ہوگی، انہ لا حق لہا، کہ بیوی کا کوئی حق لا يتعلق بمالہ، وہ شوہر کے مال میں ابھی تک ثابت نہیں ہوا. فلا یسیر الزوج فارا، تو یہاں پر شوہر جو ہے وہ نقصان پہنچانے والا یا فار، بیوی کو وراثت سے محروم کرنے والا نہیں سمجھا جائے گا. تو اس صورت میں بیوی کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جائے گا. چلیں یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی پڑھیے جی حضرات. آج مولانا صاحب بلال ناصر صاحب صاحب نہیں آئیں گے جی؟ مولانا بلال صاحب شاید سے روزے میں گئے ہیں یا چھٹی ہے بہرحال ان کی. تو مولانا ناصر صاحب کو میں نے خاصہ میں بھیج دیا تو ادھر میں آ گیا. میرے فوراً بعد مولانا ناصر صاحب آ جائیں گے, پھر آپ لوگوں کا آرام فرما لیجیے گا, وقت بچ جائے گا آپ لوگوں کا. اچھا جی. تو میں نے کہا بڑوں کا وقت ضائع نہ ہونا. بڑے ہو گئے. بڑی کلاس بڑے ہی ہوتے ہیں بھائی. 12 جنوری کو ساتھی سارے تیار ہیں نا؟ 12 کو 13 کو جی 12 کو انشاءاللہ آئیں گے جی. کیا 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 کھانا پسند کریں گے حضرت یہ زیادہ آگے نہیں آ گیا اس کا؟ ہاں جی زیادہ ہی آگے آ گیا. 22 جنوری کو میرے حساب سے نا 22 جنوری کو ہونا تھا نا. ہاں بس وہ قاری صاحب کا ٹائم, قاری حنیف جلندری صاحب کا ٹائم. اچھا پچھلے بھائی سال آپ آئیں گے دسمبر میں انشاءاللہ حضرت ارادہ ہے. پچھلے سال نہیں آ سکا اس بار آپ انشاءاللہ. جی حضرت پچھلے سال نہیں آئے تھے نا آپ؟ ہاں حضرت وہ نہیں آ سکا تھا, پھر پچھتاوا تھا بہت زیادہ. دعا کرے اس دفعہ تو ارادہ ہے کوئی اس کا بڑا نہ ہو تو انشاءاللہ ارادہ ہے. ہمیں یاد ہے پچھلے سال نہیں آئے تھے, اس سے پچھلے سال آئے تھے آپ. جی جی حضرت جی. زاہد بھائی ایسے ہی ہے نا؟ جی ہاں نور اللہ بھائی حضرت نہیں آئے تھے پچھلے سال. وہ حضرت میں نہیں آیا تھا, کسی کے خراٹے یاد آ رہے تھے. اس سے پچھلے سال بڑا تماشا لگا تھا جی. پچھلے سال بہت کم لوگ آئے تھے. اس سے پچھلے سال آئے تھے. ہمیں تو لڈو یاد ہے نا, اس لیے ہم نے کہا پچھلے سال نہیں آئے تھے آپ. اور اس سے پچھلے سال آئے وہ پیڑے ہوتے ہیں حضرت, پیڑے ساتھیوں نے کھائے تھے ماشاءاللہ. انشاءاللہ اس دفعہ اچھا بھی بڑا مزہ آیا تھا, ویسے بڑا مزہ آیا تھا پہلے سال میں. تو ایسے ہی ہے نا بڑی. جی حضرت وہ ہاں. اس دفعہ تو شاید ہوں گے زیادہ کیونکہ 3 کلاسز ہیں نا. ہاں لیکن پہلی جو کلاس ہے اس میں تو بہت کم طلبہ ہیں. ہاں جی اس میں 1 ہوتا ہے, 2 ہوتے ہیں, زیادہ سے زیادہ 3 ہو جاتے ہیں. اور یہ درمیان والی حضرت وہ ماشاءاللہ بھری ہوئی ہے. وہ کلاس اس کی جو تعداد ہے نا وہ تقریباً 20 ہے. السلام علیکم. ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. اور باقی ساتھی حبیب الرحمان آپ بھی آئیں گے؟ کوشش کریں گے حضرت, ہم دور ہے, کوئٹے میں ہیں, اگر پہنچ سکے. کوئٹہ سے تو ساتھی آ رہے ہیں, میں آپ کو بتا دیتا ہوں, ان کے ساتھ جوڑی بنا لینا. بتا دیں آ جائیں گے ان کے ساتھ. جواد بھائی ہیں کوئٹہ سے, سالے دوم کے اندر. اور احمد الرحمان یا ایسے کچھ اور نام ہے, ایک ساتھی اور ہیں کوئٹہ کے, وہ بھی آ رہے ہیں. کوئٹہ تو زیادہ دور نہیں ہے. کوشش کریں گے انشاءاللہ. 100% کوشش انشاءاللہ. انشاءاللہ. آسن بھائی تو آئے تھے گزشتہ سال, اس سال بھی آئیں گے امید ہے انشاءاللہ تعالی. سمید بھائی بھی آئے تھے مجھے لگتا ہے, یا نہیں آئے تھے؟ سمید آئے تھے, جی. آیا تھا بالکل یاد ہے. اور شاہین بھائی تو آئیں گے نا انشاءاللہ. آپ کے لیے اچھی سی کرسی میں لے کے یہاں رکھوں گا اسٹیج پہ. کوشش کریں گے. آپ کو ٹیک لگا کے بٹھائیں گے انشاءاللہ, آپ کو بالکل نہیں ہلنے دیں گے.
حضرت میں 2012 میں وہ چلا تھا نا، تو اچھا وہ جامع فاروقیہ میں تھے نا، تو ایک دم اچھا وہ اچھا ادھر کپڑے دھو رہے تھے، تو ایک دم جو ہے نا کمر میں وہ درد شروع ہو گیا. ایک دفعہ ایک ہفتہ یہ لیٹا سفر کا رہا. مشکل مجھے بہت جو ہے نا مسئلہ ہوا راستے میں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمت دیں گے، کوشش کیجیے گا، اللہ انشاءاللہ. تعالیٰ آسان انشاءاللہ. ساتھیوں سے ملاقات ہو جائے، ویسے کہاں پھر ہوتی ہے، ساتھی آپ کی زیارت کر لیں گے. اچھا جی پڑھیے جی، کون بھائی پڑھے گا؟ یہ حدیث امامت جبریل ہے کیا ہے جی؟ یہ نہیں پڑھنی ہے نا آج؟ ہاں جی، جس کا میں پیچھے غالباً 2 یا 3 مرتبہ حوالہ دے چکا ہوں. جی اس میں اس کا خلاصہ میں عرض کر دوں، پہلے ہی عرض کر دوں میں خلاصہ. نماز کے 2 اوقات ہوتے ہیں نا، 2 وقت ہوتے ہیں، ایک اول وقت اور ایک انتہائی وقت. ابتدائی وقت اور انتہائی وقت. اس حدیث میں جبریل علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے نبی کی امامت کروائی. پہلے دن جو امامت کروائی اس میں اول وقت بتایا، دوسرے دن جو امامت کروائی اس میں انتہائی وقت بتایا. ٹھیک ہے، اور فرمایا جو ان دونوں کے درمیان میں ہے وہ اس نماز کا وقت ہے. اب پڑھیے. نحمده ونصلي على رسول الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امني جبريل عند البيت مرتين. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل نے امامت کی میری عند بیت 2 دفعہ بیت اپنا یعنی خانہ کعبہ مراد ہے. فصلی بی الظہر حین زالت الشمس، تو نماز پڑھائی ظہر کی جب کہ زوال پذیر ہو گیا سورج. وکانت قدر شراک، شراک کے برابر. وصلی بی الاسرا حین کس سارا، کے برابر؟ شراک تسمیہ، اس کو تسمیہ کہہ رہا ہوں، تسمے کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یعنی جس وصلی وقت سورج کا جو سایہ ہے وہ کس طرح تھا، تسمے کی مقدار تھا، تسمے کے بقدر تھا. جی یعنی بالکل اوپر تھا نا، تھوڑا سا بڑا تھا. اس وقت سورج سر پہ ہوتا ہے، ذرا سا بڑا ہوتا ہے، اس لیے اتنا سا سایہ ہوتا ہے انسان کا. آگے. ہاں جی. وصلی بی العصر حین صار ظل کل شیء مثلا، اور اثر پڑھائی جب کہ ہو گیا سایہ ہر چیز کا اس کے مثل. وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب پڑھائی جب کہ روزہ دار افطار کرے. وصلی بی العشاء حین غاب شفق، اور عشاء پڑھائی جس وقت شفق غائب ہو گئی. وصلی بی الفجر حین حرمت طعام، اور فجر کی نماز پڑھائی جبکہ کھانا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے، یعنی سحری مراد ہوگی. شراب اور پینا حرام ہوتا ہے علی الصائم روزدار پر. فلما کان الغدو صلی بی الظہر حین ظہرا حین کان ظلہ مثلہ، وصلی بالعصر حین کان ظلہ مثلہ، اور اس سے اگلے روز ظہر پڑھا جس وقت سایہ ہر چیز کا سایہ مثل ہو گیا، اس کے مثل ہو گیا. اور اثر اس وقت پڑھائی جب سایہ 2 مثل ہو گیا. اچھا مثل ہی. وصلی بی المغرب حین افطر الصائم، اور مغرب پڑھائی جب افطار کرتے رہو صائم روزے کو روزہ دار. وصلی بی العشاء الی ثلث اللیل، اور تہائی رات کے وقت جو عشاء پڑھائی. وصلی بی الفجر، اور فجر پڑھائی فاسفرا، اور بہت روشنی ہو گئی. ثم التفت الیہ، پھر اس نے التفات کیا
میری طرف. فقال اور کہا یا محمد محمد ھذا وقت الانبیاء من قبل، یہ آپ سے پہلے کے انبیاء کا وقت ہے. والوقت ما بین ھذین الوقتین، اور وقت جو ہے ان دونوں وقتوں کے درمیان ہے، یعنی نماز کا وقت. ہاں ان دو وقتوں کے درمیان جو وقت ہے وہ اس نماز کا وقت ہے. جی آگے چلیں. وعن ابن شہاب عن عمر بن عبد العزیز اخر الاسرى شيئا فقال له عروہ. تو یہ ابن شہاب سے روایت ہے رحم اللہ سے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز نے پڑھائی نماز عصر کی کچھ تاخیر کر کے. قال له عروہ، تو ان سے کہا عروہ نے رحم اللہ، اما ان جبریل قد نزل فصلى امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے فرمایا کہ جو ہے آپ اس بات کو امان ذہن میں رکھیں کہ جبرائیل آئے تھے، نازل ہوئے تھے، بس انہوں نے امامت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. فقال عمر عالم ما تقول، حضرت عمر رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں جو تو کہتا ہے یا روا. فقال، انہوں نے کہا سمیت بشیر بن ابی مسعود یقول سمیت ابا مسعود یقول سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول. نازل جبریل فامنی، جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے تو انہوں نے مجھے میری امامت کی. فصلیت معه، تو میں نے نماز پڑھی ان کے ساتھ. ثم صلیت معه، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی. ثم صلیت معه، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی. ثم صلیت معه، ثم صلیت معه یاسب بحسابہ خمس صلوات. تو ایسے لگتا تھا کہ جیسے آپ 5 نمازیں آپ نے انگلیوں پر شمار کی. وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہ کاتب الی ام علی، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نہ انہوں نے کاتبہ، ہاں انہوں سے روایت ہے کہ انہوں نے لکھا الی ام علی، اپنے امال کو، ان اہم امورکم، کہ تم سب سے اہم امور اندی میرے نزدیک جو ہے تمہارا وہ الصلاۃ نماز ہے. من حافظہ، جس نے اس کی حفاظت کی، وہ حافظ علیہا، اور اس پر قائم رہا. حافظ دینہ، تو اس نے اپنے دین کی حفاظت کر لی. ومن زیہا، جس نے اس کو ضائع کیا، فہوا لما سواہا اضیع، تو وہ ضائع کرے گا اس کے سوا جو کچھ ہے اس سے بھی زیادہ. تو میں کاتبہ، پھر لکھ دیا ان صلو الظہرا ان قانا الفی زران الی ان یکون ظل احدکم مثلا. اور پھر یہ لکھا کہ ظہر پڑھو جب ہو جائے سایہ. الفی ذرا تو ہوتے ہیں جی، اپنا کیا نام ہے، اپنے جیسا. الفی زران، کس کو کہتے ہیں؟ نہیں اپنے جیسا مثلہ ہو. نہیں اذا کان الفیء ذراعا، الفی نہیں ہے یہ، فی ہے، فی سائے کو اچھا وہ کہتے ہیں. الف لام ہے، ٹھیک ہے جی، الف لام اس کا نا خاص کا الفی. کان الفی ہاں جی. زران، فی کا مطلب سایہ، فی کا مطلب سایہ. جی جی، جی جی. جس کا سایہ ہو جائے زران، یعنی ایک بازو کے قریب، ہاتھ کے قریب. الا یکون ہاں جی. ذل احدکم، جیسا کہ تمہارا جو ہے وہ سایہ تم میں سے کسی کا سایہ ہوتا ہے اس کے برابر ہو جائے اتنا. هو الاسرا والشمس، یہ اثر ہے. ہاں اس کے مثل ہو جائے تو پھر اثر ہے. والشمس مرتفع بیضاء نقیۃ قدر ما یسیر راکب فرسخین او ثلاثہ. اس کا ترجمہ حضرت کریں گے، یا سمجھ نہیں آ رہی. جی مرتفع یعنی یہاں جو بلند ہو لوگ جائے. سفر کرتے تھے نا تو تقریباً آدھا گھنٹہ، فرسخ تقریباً آدھا گھنٹہ لگتا ہے. تو فرسخین کے مراد کہ 1 گھنٹے کے بعد. اچھا، یہ شیخ عبداللہ کی سواری پہ بتا رہے ہیں آپ؟ پیدل؟ اونٹ کی یا اونٹ کی حضرت، اونٹ کی.
تو آج جی کل اس کے مقابلے میں گدر ریڈی ہو گئی. تو تقریباً 1 گھنٹہ حضرت 1 گھنٹہ. 3 فرسخ ہے نا. اچھا بالکل. اچھا چلیں آگے ترجمہ مکمل کریں. ہاں جی چلیں پھر والشاؤ والمغرب اذا غابت الشمس، اور مغرب ہے جب سورج غائب ہو جائے. والعشاء اذا غاب الشفق، اور عشاء ہے جب شفق غائب ہو جائے. الی ثلث اللیل، تہائی رات تک. فمن نام، پس جو سو گیا سو جائے. فلا نامت عینہ، تو اس کی آنکھیں نہ سوئیں. اچھا جی. فمن نام فلا نامت عینہ، پس جو سو گیا تو اس کی آنکھیں نہیں. یعنی بد دعا دی نا، اللہ کرے اس کی اچھا آنکھوں اچھا کو ٹھیک ہے، سونا نیند نہ آئے، نصیب. یعنی اس کو نیند نہ آئے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ہاں فمن نام فلا نامت عینہ والصبح ہی فصبح والنجوم بادیۃ. والصبح والنجوم بادیۃ مشتبکۃ. اور صبح ہے جس وقت تارے بادیتن جی مشتبکتن. اور بادیتن تارے مشتبکتن. نظر آئے. ہاں بادیتن چمک رہے ہوں، مشتبکتن گنجان ہوں. زیادہ. مطلب یہ ہے کہ اندھیرے میں پڑھو. اچھا جی، یہ جو کہا نا جو عشاء سے پہلے سوئے اللہ کرے اس کی آنکھیں نہ سوئے. امام علامہ جو ابن حجر ہے رحمۃ اللہ علیہ ہیں، شافعی ہیں، فرماتے ہیں کہ عشاء سے پہلے سونا حرام ہے. ٹھیک ہے. اور احناف کے نزدیک اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ اگر نماز کا وقت شروع ہونے کے بعد نماز پڑھے بغیر کوئی سوئے اور اس کو یہ گمان بھی ہے کہ بھئی نہیں اٹھا جائے گا مجھ سے نماز کے آخری وقت تک، نماز مجھ سے رہ جائے گی، تو اس کے لیے جائز نہیں ہے سونا. اور اس کو مکمل یقین ہو کہ وہ ایسے وقت اٹھ جائے گا کہ نماز کے وقت کے اندر نماز پڑھ لے گا، پوری نماز پڑھ لے گا، تو اس کے لیے سونا جائز ہے. ٹھیک ہے جی. چلیں باقی جو اوقات سے متعلق ڈیٹیل پیچھے ہو چکی ہے، یہ وہی جو میں نے ڈیٹیل بتائی انہی سے متعلق وہ ہے، لیکن جی دلیلیں ہیں آج یہ. کل جی تو الارم ہے، پھر آج کل تو جائز ہے ہر بندے کے لیے. جی، لیکن جماعت کا خیال رکھنا پڑے گا نا. ہاں جی، اگر وعن جماعت کی ابن ترتیب نہ مسعود، ہو تو پھر بالکل ایسے کر سکتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ قال كان قدر صلاة رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ظہر فی السیف ثلاثة اقدام الى 5 اقدام، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز تھی فی شتاء یعنی گرمی میں، نہ سیف گرمی ہوتی ہے، گرمی میں جو نماز تھی آپ کی وہ یہ تھی کہ اقدام 3 قدم الی 5 یا 5 قدم تک. یہ کیا مطلب ہے 3 سے 5 قدم تک؟ وفی بتاتا ہوں شتاء میں، 5 الی 7، اور سردی میں 5 سے 7 قدم تک. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ یعنی سائے والی بات ہے. قدم مطلب ہاں بالکل آ رہی بات سمجھ میں. تو سردیوں کے اندر جلدی اور گرمی میں تاخیر سے پڑھنا. آگے پڑھیں. باب تاجیل الصلاۃ. وعن سیار بن سلامة قال دخلت انا وابن ابی وابی علی ابی بردۃ اسلمی رضی اللہ عنہ فقال لو ابی
کیف کان رسول اللہ یصلی المکتوبہ، رسول کے کہا میرے والد نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پڑھتے تھے فرض نمازیں؟ فقالت، انہوں نے کہا کان یصلی الحجیر التی تدعونها الاولی حین تدحض الشمس، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھتے تھے نماز ظہر کی جیسے تم پڑھتے ہو اولا یعنی پہلی نماز. جی تو آگے. اس وقت پڑھتے جب سورج جو ہے وہ ڈھلنا شروع ہو جاتا. ویصلی الاسرا، اور پھر اثر پڑھتے. ثم یرجع احدنا الى رحله فی اقصى المدینۃ والشمس حیۃ، اور اثر پڑھتے جب ہم میں سے کوئی پہنچتا اقصی کنارے پر، مدینے کے کنارے تک، شہر کے کنارے تک، اور سورج ہوتا تھا حی زندہ، حیۃ زندہ، یعنی زندہ جو مطلب روشن، ابھی پیلا نہیں ہوا ہوتا تھا. ونسیت، اور میں بھول گیا ہوں، ما قال فی المغرب کے مغرب کے بارے انہوں نے کیا کہا. وکانا یستحب ان یؤخر العشاء، اور اس چیز کو محبوب رکھتے تھے کہ تاخیر کریں عشاء میں. التی تدعونها العتمۃ، اس کے معنی کیا ہے جی؟ جس کو تم بلاتے ہو عتمہ، جس کو تم عتمہ بلاتے ہو. وکانا یکرہ النوم قبل، اور اس سے پہلے آپ سونا ناپسند فرماتے. والحدیث بعدہا، اس کے بعد، عشاء سے پہلے. ہاں جی، اس کے بعد باتیں کرنا بھی. وکانا ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جلیسہ، اور صبح کی نماز ایسے وقت اس سے جو ہے ینفتل علیحدہ ہوتے تھے اس سے، جی یہاں تک کہ پہچان لے بندہ اپنی جلیس یعنی بیٹھنے کی جگہ کو. وَجَكْرَوْ بِسِتِّينَ إِلَى الْمِئَةِ، اور 60 سے لے کر 100 آیات تلاوت کرتے. وفی روایت میں ولا یبالی بتاخیر العشاء الى ثلث اللیل، اور ایک روایت میں ہے کہ لا یبالی نہیں جلدی کرتے تھے، ہاں نہیں پرواہ کرتے تھے نہیں کہ پرواہ عشاء کرتے کو تھے لیٹ یہ کرنے میں. ثلث اللیل تک. ولا یحب النوم قبل، اس سے پہلے رات کو نہ نیند کو پسند نہیں فرماتے تھے. والحدیث بعد، اور نہ باتوں کو. اچھا جی، دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تو تمام نمازوں کو نا اول وقت میں ادا کرنا یہ مستحب ہے. ٹھیک ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ ہے، نمازوں میں کچھ تفصیل ہے. سردیوں کے اندر ظہر کو اول وقت میں پڑھنا چاہیے، گرمی میں ٹھنڈا کر کے پڑھنا چاہیے 2:30 بجے. اسی طرح فجر کی نماز کے اندر سردی گرمی کا فرق نہیں ہے، بلکہ وہ روشن کر کے پڑھنی چاہیے. اسفروا بالفجر فانہ اعظم للاجر. ٹھیک ہے. اور عشاء کی نماز میں تاخیر کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اس میں بھی ٹھیک ہے، اس میں بھی موسم کا فرق نہیں ہے سردی گرمی کا. باقی جو عصر کی نماز ہے نا وہ بھی تاخیر سے پڑھنی چاہیے، لیکن اتنی تاخیر نہ کرے کہ سورج کا رنگ بدل جائے، متغیر ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا جی، جو یہ کہا گیا ہے کہ جلدی پڑھنا، اول وقت میں پڑھنا، اس کا مطلب یہ ہے جو اول وقت ہے نا اس کے پہلے نصف کے اندر، پہلے آدھے حصے میں ادا کر دی جائے نماز. جی اب آگے چلیں. وعن محمد بن عمرو بن الحسین بن علی رضی اللہ عنہ قال سألنا، فرمایا کہ ہم نے سوال کیا، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ
ان صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے بارے میں، فقال انہوں نے فرمایا کان یصلی ظہر بالحاجرۃ والعصر والشمس حیۃ، فرمایا کہ آپ ظہر پڑھتے تھے جب سورج ہجرت کرنا تھا، یعنی کہ وہ زوال مراد ہے، اور عصر پڑھتے جب سورج زندہ یعنی روشن ہوتا، پر مغربہ اور مغرب پڑھتے جب واجبت، اور مغرب پڑھتے جب واجب ہو جاتا۔ کر لوں گا۔ چلیں اگلی حدیث مبارک اور پڑھ لیں۔ جی، اور والعشاء اذا کثر الناس اجلا، اور عشاء پڑھتے تھے جب لوگ جلدی کرتے نا، جب لوگ زیادہ ہوتے تو اجلا جلدی فرماتے، وَإِذَا قَلُّوا أَخَّرَ، جب قلیل ہوتے تو تاخیر کرتے، وَصُبْحَ بِغَلْس، اور صبح پڑھتے تھے ابھی کہ جبھی اندھیرا، غلس اندھیرا، اور اسفار روشن اندھیرا مراد ہے۔ ان انس، ہاں بالکل، مطلب یہ کہ اگر یہ گمان ہو نا کہ تھوڑی تاخیر کرنے سے لوگ زیادہ جمع ہو جائیں گے، اس وجہ سے نماز کے اندر تاخیر کر کے پڑھنا نماز جائز ہے، ٹھیک ہے، بلکہ مستحب ہے۔ حضرت یہ تو اہل حدیث کی دلیل ہوئی نا کہ صبح اندھیرے میں پڑھتے ہیں۔ نہ بھائی، اچھا وہ کیا کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں کم ہوتے ہیں لوگ؟ نہیں، اہل حدیث وہ کہتے اندھیرے ہیں میں پڑھتے کہ ہیں۔ جلدی پڑھنی چاہیے۔ اچھا اچھا، اس کی کہہ رہے ہیں آپ اگلے لفظ کی، جی، وَالصُّبْحُ بِغَلَسٍ، ہاں اندھیرے میں، میں بتاتا ہوں اس کا بھی بتاتا ہوں۔ اچھا، تو اس وجہ سے یعنی جماعت کی کثرت اور قلت کے پیش نظر ہم اس کو آگے پیچھے کر سکتے ہیں، اس لیے امام ابو حنیفہ اور احناف کے جو علماء ہیں وہ اکثر اول وقت میں نماز نہیں پڑھتے تھے، بلکہ آخری وقت میں نماز پڑھایا کرتے تھے، یہ اس کو کہتے تھے، کیونکہ اس میں کیا ہو جاتی ہے، کثرت ہو جاتی ہے، جتنی جماعت بڑی ہوگی فضیلت زیادہ ہوتی جائے گی۔ بلکہ ہمارے ساتھ ایک اہل حدیث ہے، وہ کہتا ہے کہ تم حنفی کبھی کبھی ہمارے مسلک پہ عمل کرتے ہو رمضان کے دنوں میں۔ یہ جو جلدی پڑھنے کا حکم ہے نا، ان کا کون سا مذہب ہے؟ تو وہ جلدی پڑھتا ہے کہ نا، اندھیرے میں چاہے ہو، مگر وہ مذہب تو نہیں ہوا نا، وہ تو ان کی مرضی ہے۔ ان کا تو مسلک ہی نہیں ہے۔ اچھا نہیں، یہ حدیث سے ثابت ہو رہا ہے نا، بات یہ ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ بات یہ ہے، ایک تو اس حدیث سے یہ کہیں بھی نہیں ثابت ہو رہا کہ مستقل اللہ کے نبی کا یہ معمول تھا، آری بات سمجھ میں؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یا صحابہ اکرام رات بھر سوتے نہیں تھے، مسجد میں عبادت کے اندر ہوتے تھے، مشغول رہتے تھے عبادت وغیرہ میں، تو پھر چونکہ وہ صبح صبح جلدی مسجد کے اندر ہی موجود ہوتے تھے، تو اب انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پیش آتی تھی، لہٰذا اس وجہ سے جلدی نماز پڑھا دیا کرتے تھے۔ ساری بات سمجھ میں؟ یہ اس کے ساتھ اس واقعے کو محمول کیا جائے گا۔ باقی یہاں تو ایک عمل بتایا وَصُبْحُ بِغَلَسٍ، اور وہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا اسفرو، امر کا صیغہ ہے، اسفرو بالفجر فإنه اعظم للأجر، روشنی میں پڑھو، روشن کر کے پڑھو، یہ اجر کے اعتبار سے زیادہ ہے۔ تو اب یہاں عمل ہے، وہاں فعل ہے، تو امر اور فعل میں جب تقابل ہو جائے کس کو ترجیح دی جاتی ہے؟ امر کو، اس لیے ہم کہتے ہیں اس کو ترجیح دی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ قولی اور فعلی ہیں۔ ہاں جی، چلیے اگلی حدیث اور پڑھ لیں، یہ پڑھ لی ان انس قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلی اللہ علیہ وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر، ظہر کی نماز پڑھتے تو گرمی سے بچنے کے لیے اپنے کپڑوں پر سجدہ کر لیا کرتے تھے۔ اپنے جو پہنے ہوئے کپڑے ہیں نا ان پر سجدہ کر سکتا ہے حناف کے نزدیک، تو کپڑے پر سجدہ کرنا جائز ہے، درست ہے، یہ صاف دلیل بنتی ہے اس کی۔
امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک وہ کپڑا جو نمازی کے حرکت کرنے سے حرکت کرے اس پر سجدہ کرنا جائز نہیں. اب اس حدیث کا وہ پھر یہ جواب دیتے ہیں کہ وہ کپڑے ہوتے تھے جو صحابہ کے بدنوں پر نہیں ہوتے تھے بلکہ علیحدہ سے فرش پہ بچھا کے رکھے ہوتے تھے انہوں نے گرمی سے بچنے کے لیے, تو وہ مراد ہے. یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. چلو کافی ہے اتنا. جی 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 کافی. چلیے جی, جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میٹنگ بند کر دینا زاہد بھائی. مولانا ناصر صاحب کے بعد ہی میں نے کافی سارے کو ہوسٹ بنا دیے ہیں. اگر کوئی ایک بھی گڑبڑ کرے گا دوسرا کرے گا تو خراب نہیں جائے گی. صحیح. مولانا ناصر صاحب آئیں گے ابھی, ان سے پڑھ کے پھر بند کر دیں. ٹھیک ہے. وعلیکم السلام. او کنه خو سم دغه دی نیم مفتی دی. هغه ډېرې خبرې کوي. او کنه اشتیاق سے حقوق لرګي نام یې خېدله. یہ هغه پشتو ډېرې نہیں خبرې بولنا کوي. بھائی. نہیں, میں نے کہا ایسی بولو جو سمجھ میں بھی آئے نا سب کے. اکیلے ہنس رہے ہو, اکیلے بول رہے ہو. یہ حضرت جس کے کپڑے دھو رہے ہیں نا وہ پشتوں کے بغیر نہیں دھلا جاتا. یہ تو بات صحیح ہے. وہ جس کے کپڑے دھو رہے ہیں نا وہ ماجد کی بات کے بغیر نہیں دھل سکتے. ہاں ہاں. وہ ایک ہوتے ہیں نا بیل, نا بیل جی شیخ صاحب, ایک بیل ہوتا ہے بیل, جی جی وہ جی اس کو جب دورہ پڑتا ہے نا تو وہ مارتا ہے اور پھر وہ اپنا پرائے نہیں دیکھتا, ہر کسی کو مارتا ہے. جی ہاں. تو یہ تو شاہین بھائی جس بندے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی مثال اسی طرح کی ہے. تو اس لیے وہ میں بتا رہا تھا ہمارے پشتوں میں گھر کو مت کرے گا وہ جی مارنے والا بیل نا.
کیا کرنا ہے حضرات؟ وہ تو آئے نہیں حضرت. میرا خیال میں تو اب ریسٹ کر لیں جی، میرا خیال ہے. ٹھیک ہے، جیسے آپ کا حکم ہو. عرض ہے جی بس. ہاں اب تو میرا خیال میں ریسٹ ہی کریں. جی چلیں ختم جی کریں پھر. ٹھیک ہے جی. وہ نہیں آ رہے ہیں حضرت؟ میرے خیال میں مشکل ہے ابھی جی تک تو نہیں کافی. آیا، لگتا ہے جی مشکل ہے. جی 15 منٹ ہو گئے ہیں. یا اگر پڑھنا ہے تو پڑھ دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جیسی آپ کی مرضی ہو. یا پھر ریسٹ کریں؟ جی ریسٹ کریں شاہین بھائی. ہاں ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ارے آپ ختم کریں. آپ میٹنگ بند کریں نا. یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے.